اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور صلوات پڑھے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، زیارت کے یہ کلمات کہ یا سار اللہ وابن سارہ جو ہمارے کانشیس کو ہلا رہے، جگا رہے، بیدار کر رہے ہیں کہ اس لمحے کا انتظار کرو اور دعا کرتے رہو کہ ہم اس منزل تک پہنچیں انشاءاللہ، اور پہنچ کر اس منزل کو حاصل کریں کہ جو خود امام دیکھنا چاہتا ہے ہم کو۔ آج کی رات ایک مخصوص رات ہے عبادتوں کی اور دعاؤں کی۔ سار اللہ وابن سارہ کا بڑا گہرا تعلق ہے اس رات سے، کہ جیسے ابھی آپ نے اعمال کیے اور دعائیں مانگی، 60 سال کے عبادت کا اجر بتایا گیا، 60 ایئرس کا آج کے رات کے اعمال کے۔ پھر کل کا روزہ جو موسٹ امپورٹنٹ روزہ ہے، اس کے بھی 60 ایئرس کی عبادت کا اجر بتایا گیا۔ صرف یہ اجر لینا ہے دنیا کے لیے یا اس منزل کو پانا ہے جو جہاں جا کر سار اللہ اپنا سارے کی منزل تک پہنچیں گے؟ صرف دنیا لینا ہے یا اپنے امام تک جانا ہے؟ ہم کو دنیا لینا نہیں ہے، جو آپ کو ریوارڈ ملنے والا ہے 60 ایئرس کا وہ تو ملے گا انشاءاللہ، لیکن اصل چیز جو اصل زندگی کا آپ کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کلمات پڑھ رہے ہیں، جو دعا مانگ رہے ہیں، یہ اصل ہماری دعا قبول ہو جائے۔ آج کی رات جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دعا کی قبولیت، ایکسیپٹنس، اللہ ہماری دعا کو ایکسیپٹ کرے۔ صرف بولنے سے نہیں، ہم کو اس طرح آج دعا کرنا، اس لیے کہ دعا میں آج کی رات دعاؤں کی رات ہے۔ دیکھیں سال بھر ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ پروردگار میری یہ حاجت پورا کر، یہ دعا پوری کر، یہ دعا پوری کر۔ آج اور معصومین کی ولادت کے جو ایام ہوتے، یا شب قدر ہو یا نیمہ شعبان کی رات ہو، ان راتوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو رحمت کے دروازے ہیں اللہ کے پاس، وہ دروازوں کو وہ کھولتا ہے، اور اس وقت اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ لے۔ روز تو مانگ رہا تھا، آج میں کہہ رہا ہوں مجھ سے کچھ مانگ لے۔ تو ہمیشہ اپنی دعاؤں کو، جب بھی ایسی راتیں آئیں تو دعا وہ مانگو کہ جو تمہیں آخرت میں کام آئے، دعا وہ مانگو کہ جس سے تم کو فائدہ یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو۔ تو آج کی رات کی جو سب سے بڑی بات کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، آپ نے بڑے خلوص کے ساتھ یہ اعمال کیے، اور پھر روزہ بھی کل رکھیں گے، اس لیے کہ ہماری دعائیں قبول۔ کون یہ نہیں چاہتا کہ بھئی اتنا بڑا ایک ساتھ بونس مل جائے؟ لٹرلی یہ بونس ہے کہ 60 ایئرس کا بونس اگر آپ کو مل جائے، کہ مقصد کیا ہے کہ 60 سال اگر کوئی زندہ رہے اور عبادت کرے اور اعمال کرے تو جو اجر ملے گا وہ کل ایک دن میں ملے گا یا آج کے یہ اعمال میں ملے گا۔ لیکن دعا آپ ہر سال کر رہے ہیں، ہر سال لے رہے ہیں اتنا، اگر اتنا مل رہا ہے تو پھر ہمارا عالم کیا ہونا چاہیے؟ ظاہری طور پہ کچھ تو نظر آئے نا، کہ ہماری زبان سے نکلے، ہمارے کام ہونے لگے۔ پھر یہ پرابلمز کیوں ہیں؟ اتنی مخصوص راتیں گزر رہی ہیں، رمضان کی، رجب کی، اب شعبان کی راتیں آنے والی ہیں، 3 شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے۔ تو اس میں ہر سال ہم اس کو پاتے ہیں اور اسی طرح چلی جاتی ہے۔ تو یہ رات، آج کی رات کوئی نارمل رات سمجھ کے آپ سے رات نہیں گزاریں۔ ٹھیک ہے آپ نے اعمال کیا، کل جاب ہے، کل بزنس ہے، کل جانا ہے، لیکن یہ سوچو آج ایک دعا مانگو، ایک لمحہ مانگو، لیکن یہاں سے مانگو۔ سب سے پہلے دعا مانگنے سے پہلے اس کے اوپر ٹرسٹ کو پیدا کرو، یقین کو پیدا کرو۔ دعا زبان کی نوک سے نہیں ہوتی، دعا یقین کے ساتھ، ایسا یقین، ایسا بیلیف کو آج کی رات اپنے بیلیف کو ڈیولپ کرو، اپنے ٹرسٹ، اپنے یقین کو ڈیولپ کرو
کہ اگر یہ نعمت آپ کو مل جائے تو حجابات ہٹ جاتے ہیں، یہ نعمت مل جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ٹرسٹ سب سے پہلی چیز، اس کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ میں معراج پہ آتا ہوں ابھی، لیکن پہلے یہ رات کی امپورٹنس کو جان لے کہ اگر ہمارے اوپر، ہم کو اللہ پہ یا امام پہ یا رسول پہ یا مولا پہ بھروسہ ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے سب عبادتوں کا؟ ہم مانگ رہے ہیں معصومین کی زیارت کو، جان اللہ زیارت قبول کرے، سب صحیح ہے، لیکن کیا جا کے لے کے کیا آ رہے ہیں؟ جیسے گئے ویسی اگر آ جائے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ عزیزو آج کی رات آپ حسینی آئے، ایمٹی ہینڈز آئے، جو بھی آیا تھا گھر سے چلا تھا یہ سوچ کے چلا تھا کہ میں وہاں جا کے اعمال کروں گا، سب کو پتا تھا اعمال ہیں، تو آئے تھے اعمال کرنے، تو کتنا لیا؟ سب سے بڑی کامیابی یہ کہ جب امام بارگاہ کو خالی ہاتھ آؤ لیکن جاؤ جھولی کو بھر کے۔ وہ بھرے گی کیسے؟ پہلے ٹرسٹ کو پیدا کرو، یقین کو پیدا کرو۔ اگر اس کی ذات پہ یقین آ جائے، اس کی ذات پہ آپ کا بلیف سٹرونگ ہو جائے تو یقین کریں آپ جو کہیں گے وہ اللہ پورا کرے گا۔ لیکن آج ہم کو پورا یہ دعا کرنا ہے، اور ٹرسٹ، بھروسہ کیا ہے اس کا؟ اس کی ذات پہ بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے؟ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے نبی یوسف کا، آپ سب نے ایپیسوڈز دیکھے اس کے، پتہ نہیں یہ ایپیسوڈ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ نبی یوسف کو جب زلیخا اپنے کمرے میں لے کر گئی تھی، کافرہ تھی جاتے وقت، کافرہ زلیخا تھی، اپنے بیڈ روم میں لے کے گئی، پورے دروازوں کو بند کرتے ہوئے گئی، پورے چابی اس کے پاس ہے، کیز اس کے پاس ہے، بیڈ روم میں پہنچنے کے بعد مین ڈور کو بھی بند کر دیا۔ زلیخا ہے، یوسف ہے، اور کوئی نہیں۔ زلیخا نے نبی یوسف سے گفتگو شروع کی، ڈائلاگ شروع کیا، یوسف نے جواب دینا شروع کیا۔ باتیں کرتے کرتے زلیخا کی نگاہ پڑی، اس کے بیڈ کے اوپر ایک مورتی، ایک سٹیچو رکھا ہوا تھا، اس کو غور سے دیکھا، غور سے دیکھ کر باتیں کرتے ہوئے کپڑے کو اٹھایا، چھوٹے سے پیس کو کپڑے کے اٹھا کے اس کے چہرے پہ ڈال دیا، اس مورتی کے چہرے پہ ڈال دیا۔ نبی یوسف نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا خدا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور میری نیت اس وقت گناہ کی ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دوں۔ یوسف مسکرائے، مسکرا کے بولے تیرا خدا وہ ہے کہ جب چاہے جب اس کی آنکھوں کو بند کر دے، لیکن میرا خدا، یہ بھروسہ ہے، یہ ٹرسٹ کو پیدا کرو کہ تمہارا خدا، تمہارا امام تمہیں 24/7 دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور آ جائے آج کی رات کی جو بلیسنگ ہے، جو رحمت ہے، وہ اگر لینا چاہتے ہو تو اپنے بلیف کو بلڈ کرو۔ یہ رات نارمل رات نہیں ہے، ہمارے سامنے نارمل رات ہے، کل کی طرح رات ہے نہیں ہے۔ یقین کرے اس وقت اگر ہمارے سامنے سے حجابات ہٹے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رحمت خدا کیسے نازل ہو رہی ہے۔ لیکن کیسے نازل، اس رحمت کو ہم کو لینا ہے۔ مثال کے طور پہ باہر بارش ہو رہی ہے، باہر کھڑے ہوئے، اندر کھڑے ہوئے، آپ جانا ہی نہیں چاہتے، رحمت لینا ہی نہیں چاہتے۔ بابا دنیا کی بارش سے بچو، اللہ کی رحمت سے نہیں، سمجھے؟ دنیا کی بارش سے بچ جاؤ، اللہ کی رحمت سے مت بچو، اللہ کی رحمت کو حاصل کرو۔ اس نے کیا کیا؟ کپڑا ڈال دیا، کپڑا ڈال کے کہا کہ یوسف مسکرائے، جواب دیا، اب وہ گناہ کی دعوت دینے لگے۔ واقعہ مشہور ہے، میں چھوڑ رہا ہوں، صرف ٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آج یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم کو اپنے رسول پہ، اپنے امام پہ کتنا بھروسہ رہنا چاہیے، اگر یہ بھروسہ آ جائے نا دوستو، آپ یقین کا مثال کے طور پر آتے ہیں عزا خانے کو چومتے ہیں، روز مانگتے ہیں، یہ کیا ہے؟ صرف یوں کر کے جانا ہے یا کچھ لینا ہے یہاں سے؟ اگر نہیں لینا ہے تو پھر فائدہ کیا؟ حسین کی بارگاہ سے نہیں لوگے؟ اگر عزا خانوں میں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہیں نہیں ہوگی۔ یہ سوچیں آپ کہ ہمارے پاس، ہمارے ہر گھر میں عزا خانے، ہم کتنی رحمت لے رہے ہیں، کتنی برکت لے رہے ہیں۔ ٹرسٹ کو پیدا کرو۔ جب ٹرسٹ بلڈ ہوگا نا تو پھر آج کی رات کا مزہ بھی آئے گا۔ ہوا کیا؟ چابی زلیخا کے پاس ہے، روم بند ہے، زلیخا گناہ کی دعوت دیتی ہے، نبی یوسف کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا۔ ایک سٹیج ایسا آیا،
یوسف پلٹے، دروازے کی طرف، بہت بڑا بیڈ روم تھا، دروازے کی طرف جانے لگے. زلیخا کو اتنا یقین، دیکھیں اس کا یقین کیا تھا، اس کے پاس پورے کیز ہے، چابی اس کے پاس، وہ بڑے یقین کے ساتھ ایک ہی جگہ ٹھہری ہوئی ہے. اس کو یہ یقین ہے کہ لاک میں نے ڈالا ہے، کوئی لاک کھول نہیں سکتا. یوسف جب اس دروازے کی طرف بڑھے، زلیخا نے پیچھے سے پکار کے کہا کہ یوسف کہاں جا رہے ہو؟ چابی میرے پاس ہے، دروازہ بند ہے. لیکن یوسف بڑھتا گیا. یوسف کو پتا ہے میرے پاس چابی نہیں ہے، لیکن یوسف نبی کو یہ یقین ہے کہ اگر میں آگے بڑھتا جاؤں گا اس پہ بھروسہ کر کے تو وہ مجھے بچا لے گا. یقین دیکھیں یوسف کا اور زلیخا کا یقین. اپنی جگہ پہ ٹھہر کے پکار کے کہہ رہی ہے کہ یوسف کچھ نہیں ہوئے، دروازہ بند ہے. یوسف بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، جب دروازے تک پہنچے اور جب دروازے کا لاک کھلا تو اس وقت زلیخا کو حیرت ہوئی کہ کھلا کیسے بغیر چابی کے. اس وقت یوسف نے آگے بڑھ کے بتایا کہ اگر تم بھی یقین کر کے اس کی ذات کی طرف بڑھو گے تو ہر ناممکن کو وہ ممکن کر سکتا ہے. لیکن ٹرسٹ کو تو پیدا کرو، یقین کو تو پیدا کرو. یوسف آگے بڑھتے گئے، ایک دروازہ پھر پکارتی ہے زلیخا، وہ بھی بند ہے. پھر بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، پورے 6-7 دروازوں کو کراس کر لیا. جب جاتے ہیں اللہ کھولتا جاتا ہے. اسی لیے کہا کہ روزانہ 330 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھو. ایوری ڈے. کل سے شروع کریں. آپ مجھے دعا دیں گے بعد میں کہ یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ اللہ اسباب کو پیدا کرتا، ویوز کو نکالتا، دیوار میں سے آپ کو رزق دے گا، دیوار میں سے راستے بنائے گا، ہر امپاسبل کو پاسبل کرے گا. آج کی رات سب سے بڑی دعا یہ مانگو کہ اللہ تو ہمارے لیے اسباب کو پیدا کر دے. تو 330 ٹائمز آفٹر فجر پریئر اگر کوئی پڑھتا ہے یا مسبب الاسباب تو روایتوں میں کہ اللہ اس کے دن بھر کے اسباب کو، جو ہر چیز بند ہے وہ کھل جاتی ہے. لیکن پھر وہی بات یہاں سے نہیں پڑھنا ہے، وہی بات کہ یہاں سے پڑھنا یقین کے ساتھ کہ اللہ تو ہی کھولنے والا ہے. اس کے بعد معصومین کا واسطہ دیا. 7واں دروازہ کھلا، جب باہر کھلا تو کیا دیکھا؟ باہر زلیخا کا ہسبینڈ کھڑا ہوا ہے، عزیز مصر. اس نے کیا کہا دیکھ کے، یہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہا زلیخا تو کافرہ تھی. اس نے کہا کہ یہ جو غلام کو تم نے خریدا یہ آ گیا تھا بیڈ روم میں. اس پلٹا، اس لیے کہ بیوی پہ بھروسہ. اس نے پلٹ کے کہا کہ یوسف تم کیوں گئے تھے؟ یوسف نے مسکرا کے کہا نہیں میں نہیں گیا تھا. اچھا ایک بات ہے، نبی ہمیشہ جو ہے بڑا سافٹ سپوکن ہوتا ہے. نبی کو غصہ آتا ہی نہیں. بڑا سافٹلی کہا کہ سنو میں نہیں گیا تھا، یہ لے کر گئی تھی، لیکن میں بڑا پاک اور پاکیزہ آیا ہوں. اس نے کہا کہ زلیخا نے کہا نہیں یہ آیا تھا. آرگومنٹ بڑا. جب آرگومنٹ بڑا تو یوسف نے کہا کہ نہیں میں نہیں گیا تھا، یہ اس نے کہا تھا. تو عزیز مصر نیچرلی بیوی کی بات سنے گا، ان کی بات تھوڑی سنے گا. یہ پرانا طریقہ ہے. ہوا کیا؟ پلٹ کے اس نے کہا پھر تو کہا ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا ثبوت ہے؟ تب ثبوت کیا دے یوسف؟ پھر دیکھیے آپ اس پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ. جھولے میں ایک انفینٹ پڑا ہوا تھا، چند مہینوں کا بچہ. اس کو یوسف نے کہا یہ میری گواہی دے گا. جب یہ کہا تو زلیخا کو یہ یقین ہے کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتا. اس کا یقین کچھ اور ہے، یوسف کا یقین کچھ اور ہے. اس کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ عزیز مصر خود کہتا ہے کہ یہ بچہ کیسے بولے گا. روایت کا جملہ ہے کہ بچہ مچھلا، اور مچھل کے وہ گواہی دی کہ جو آج تک چل رہی ہے. کہا کہ سنو اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گناہگار ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف پاک ہے اور یہ گناہگار ہے. سن لیا؟ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا یہ نتیجہ ہے. ہم کتنا بھروسہ کر رہے ہیں، ہم کو کتنا ٹرسٹ ہے دوستو. یہ رات کو ضائع ہونے مت دے. اس یقین کو پیدا کرو کہ اللہ ہر چیز کا تو کرنے والا ہے، محمد اور آل محمد کے وسیلے سے تو کر دے. کوئی پاس ناممکن کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیا میں ان کے پاس. اس لیے کہ آپ کے پاس 14 ہے، کسی سے مانگے. میں تو کہتا ہوں یار 14 تو بہت بڑی بات ہے. فضا اور خنبر اور سلمان سے مانگو ملے گا.
14 معصومین تو بہت بڑی ہستی ہے، ان سے مانگو یا محمد، صرف روز روز کا، آج رسول کی رات ہے نا، 92 ٹائمز پڑھو صرف یا محمد، پہلے 5 سال بعد، بعد میں 4 سال بعد، پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا دو. یہ وہ نام ہے، اس میں اعظم ہے. یہ وہ نام ہے کہ اگر آپ صبح پڑھ کے نکلے اور کل کی صبح اگر آپ یا مسبب الاسباب کے بعد 92 ٹائمز یا مسبب یا محمد پڑھے تو روایتوں کے جملے کہ اگر اس نام کا واسطہ دے کر اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی نہیں. آج معراج کی رات ہے، اللہ کا رسول اوپر گیا، آسمانوں میں گیا، لیکن سب سے بڑا ایشو کیا ہے آج کل کہ رسول کی معراج ہوئی کیسے؟ عجیب بات نہیں ہے مسلمانوں کی کہ ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے ایک آنر ہے نا ہمارے لیے کہ ہمارے رسول کو اللہ نے آسمانوں پہ بلایا. بحث یہ کر رہے ہیں کہ رسول گئے تھے یا روح گئی تھی، کیا گئی تھی. انہیں آپ دیکھیں کہ دشمنی کا یہ عالم ہے کہ رسول کی فضیلت کو بھی نہیں ماننا چاہتے، کہا وہ گئے تھے یا یہ گئے تھے. اللہ کا رسول معراج پہ گیا. معراج مسلسل آج ہر جگہ معراج منائی جاتی ہے. معراج کیا ہے؟ بلندی پہ جانا. میں یہ کہتا ہوں رسول کو معراج کیا ہوئی؟ رسول کے لیے کیا معراج تھی؟ معراج تو اس جگہ کی ہے کہ جہاں رسول کے قدم پڑے. نہیں، رسول کے لیے کیا معراج ہے؟ جس کے صدقے میں عالمین خلق ہو، اور وہ تو رہنے والے ہی اوپر کے تھے، زمین پہ تو آئے تھے. معراج رسول کے لیے کچھ نہیں ہے. معراج اس جگہوں کی ہے کہ جہاں جہاں رسول گئے پہنچے وہاں پر، وہ معراج اس جگہ کی معراج جس سے ملاقات کی، ان کی معراج ہے، رسول کی نہیں. جن دن سے ملاقات کرتے گئے تو اس کی معراج ہوتی گئی. اللہ کا رسول آیا. روایت میں کیا ہے؟ 3 چیزیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، سرکار سے پوچھا گیا تھا امام سے کہ یہ بتائیے کہ معراج آپ کے جد کو کیا ہوئی تھی؟ تو آپ نے 3 چیزیں بتائیں، اور کتنا سخت جملہ ہے. کہا کہ جو یہ 3 چیزوں کو نہیں مانتا اس کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں. 3 چیزیں. سب سے پہلے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ سننا بھی نہیں چاہتے ہوں گے. ایک سوال منکر و نکیر. سننا چاہتے ہیں آج؟ نہیں، میں نہیں بتانے والا کچھ. سوال و منکر و نکیر، اس سے اگر کوئی انکار کرتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ مولویوں کی باتیں، کہ کوئی آ کے سوال نہیں کرے گا. میں آج بالکل گھبرائے مت، کچھ نہیں بولنے والا ہوں. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سوال و منکر و نکیر، پھر آپ لوگ تو جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ تو تھوڑا سا الگ ہے نا تصور. تو کہا کہ سوال و منکر و نکیر سے جو انکار کرے گا اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں. کتنا بڑا جملہ ہے. دوسری چیز، جو فشار خبر سے انکار کرے گا، انہیں فشار نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ کہتا ہے فشار ہوتا ہی نہیں، اللہ کا چھٹے امام کہتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. 2 یہ چیزیں بتائیں. تیسری چیز یہ کہا کہ جو میرے جد کی جسمانی معراج کا قائل نہیں ہے اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں. اتنا سخت جملہ یہاں پر بھی ہے. ہمارا عقیدہ بلیو یہ کہ رسول کو معراج جسمانی ہوئی تھی. آپ خود تشریف لے کر گئے تھے، رسول نہیں گئے تھے. رسول کا ایک لقب ہے حبیب، جو اللہ کا پسندیدہ ہے. ہمیشہ پروردگار بڑے محبت اور پیار کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو حبیب کہتا ہے رسول کو. کیوں؟ وہ دوست ہے، رسول اللہ کے دوست ہے، فرینڈ. ابراہیم ان کو بھی دوست کہا. ان کو کیا خلیل کہا. ابراہیم کو خلیل کہا. عربی میں خلیل کو بھی دوست کہتے، حبیب کو بھی دوست کہتے، دونوں کو فرینڈ کہتے. یہی تو جملہ تھا جب ملک الموت ابراہیم کے پاس آیا تھا اور ابراہیم نے پوچھا تھا کیوں آیا میرے پاس؟ تو کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو لینا چاہتا ہوں، آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اللہ بلا رہا ہے. تو ابراہیم نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار میں تو تیرا دوست ہوں یار، کہیں دوست کو موت دیتا ہے؟ دوست کو کہیں موت آتی ہے؟ میں تو تیرا دوست ہوں، یور فرینڈ. تو آواز آئی ابراہیم وہ دوستی کیا ہے کہ ایک دوست بلائے اور دوسرا دوست نہ آئے؟ دوست ہے نا، وہ دنیا کے دوست تھوڑی ہیں کہ جب موقع ملا تکلیف دے دو.
جب اپنا انٹرسٹ رہا فائدہ، بہرحال وہ ٹاپک الگ ہے۔ تو ابراہیم بھی دوست ہے، ہمارا رسول بھی دوست ہے۔ ہمارے رسول کو حبیب کہا اور ان کو خلیل کہا، دونوں دوست۔ لیکن کیا یہ پاسبل ہے کہ دونوں کا سٹیٹس برابر ہے؟ ہمارا رسول سب جانتے ہیں سردار ہے، نبی ابراہیم 1,24,000 میں ہمارا رسول سردار ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ابراہیم ہے، تھرڈ نمبر پہ موسیٰ ہے، تیسرے نمبر پہ نبی موسیٰ ہے، سیکنڈ نمبر پہ ابراہیم ہے۔ ابراہیم اور ہمارا رسول ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم کو بھی جو نبوت ملی ان کی وجہ سے ملی۔ ہمارے نبی کا اقرار کیا، علی کی ولایت کا اقرار کیا تو ملی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر نبیوں کو جو چاہے مل گئی۔ اللہ کا اقرار اور نبیوں کا اقرار تو سب نے کیا۔ آپ نے ایک بات غور کی کہ 1,24,000 میں 4 اولی العزم پیغمبر ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، 313 رسول اور باقی سب نبی۔ تو اللہ نے ڈیوائیڈ کیوں کیا ان کو؟ سب کو نبی کیوں نہیں بنا دیا؟ سب کو اولی العزم کیوں نہیں بنا دیا؟ یا سب کو رسول کیوں نہیں بنا دیا؟ یہ الگ الگ کیوں دیا؟ تو روایت کا جملہ ہے کہ جب اللہ نے ان نبیوں سے اقرار لیا تھا، وعدہ لیا تھا، پرامس لیا تھا، اور جس اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا تو سب نے مانا، نبی کی ہمارے رسول کی رسالت کو پیش کیا تو سب نے مانا۔ لیکن جب ولایت علی کو پیش کیا، جس نے فوراً ایکسپٹ کیا وہ اولی العزم بنا، جو ایک لمحے کے بعد ایکسپٹ کیا وہ رسول بنا۔ ایکسپٹ تو سب نے کیا، ایسا نہیں ہے کہ ایکسپٹ نہیں کیا، نہیں کرتے تو کچھ نہیں ملتا۔ یہ میرے مولا ایکسپٹ تو سب نے کیا تھا، لیکن جو فوراً ایکسپٹ کیا، پیش کیا، ایکسپٹ کیا، وہ اولی العزم بن گیا۔ جو ایک لمحے کے لیے رکا وہ رسول بنا، پھر جو سب نے ایکسپٹ کیا تو سب نبی بن گئے۔ تو یہ سٹیٹس بنایا گیا۔ تو خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ خلیل اسے کہتے جو خود دوستی کرنا چاہے۔ میں آیا شکاگو، میں آپ لوگ کسی کو جانتا نہیں، کسی مومن، میں نے کہا یار یہ آدمی مجھے بڑی یہ بہت اچھے، میں ان سے دوستی کرنا چاہتا۔ آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے کسی کو دیکھ کے محبت آتی ہے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو خود دوستی کرے، خود جو قریب ہونا چاہے، خود جو کلوز ہونا چاہے فرینڈشپ میں۔ ابراہیم اللہ سے کہہ رہے تھے کہ پروردگار میں مردوں کو تو زندہ کیسے کرے گا، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کیوں، یقین نہیں ہے؟ تو کہا نہیں، میرے دل کو تھوڑا اور سیٹسفیکشن ہو جائے۔ تو مشہور واقعہ کہ پرندوں کو کاٹا، سر کو اپنے پاس رکھا، پہاڑ کی چوٹی پہ خیمہ بنا کے رکھا، پھر پکارا اور وہ لوگ آئے۔ خود آگے بڑھنا چاہ رہے۔ حبیب کسے کہتے کہ بستر پہ سو رہا ہے، رات کی تاریکی ہے، اب اللہ نے کہا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، اللہ ہوسٹ بن گیا۔ اور اگر کوئی اللہ کسی کا ہوسٹ بنے تو وہ بھی پھر سٹیٹس کا بات آتی ہے۔ اگر آپ کسی کو بلانا چاہتے ہو، کوئی بڑا آدمی ہے، تو آپ اس کو فون کر کے یا ای میل کر کے یہ نہیں بولتے کہ بابا آ جا تو میرے پاس کل دعوت ہے۔ اگر جتنا جیسے جیسے سٹیٹس ہوگا اسی لحاظ سے پھر خیال بھی رکھا جائے گا۔ آپ ہو سکتا گاڑی بھیج دیں، گاڑی بھیج کے کہا آپ میرے پاس آئیے، میں خود اپنے شوفر ڈرائیور کار بھیجتا ہوں۔ اللہ نے بھی کہا کہ حبیب میں تم کو ایسے نہیں بلاؤں گا، ڈرائیور بھیجوں گا، ساتھ سواری بھیجوں گا۔ اللہ کا رسول سو رہا ہے مکے میں، اسلام آنے کے 4 یا 5 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے مکے کا۔ اللہ کا رسول اپنے بستر پہ سو رہا ہے، جبرائیل پہنچ گئے سواری کو لے کے۔ روز سواری کو لے کے نہیں آتے تھے، آج بالکل باہر سواری کھڑی ہوئی ہے بھائی، رولز رائس کھڑی ہوئی تھی باہر۔ جا کر کہا سرکار اٹھے، بلا رہا ہے وہ۔ اللہ کا رسول چلا کیسے؟ اب دوسرا جملہ یہ ہے کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے فریکشن آف سیکنڈ میں۔ بستر بھی گرم ہے، جو باہر جو زنجیر لٹک رہی ہے دروازے کی وہ بھی ہل رہی ہے، ہر چیز انٹیکٹ ویسی ہے، ایک لمحے میں چلے گئے اور واپس بھی آ گئے۔ جرنی یہ اتنی بڑی ہے، کوئی جرنی چھوٹی نہیں تھی۔ اگر میں اس کے ڈیٹیل میں انشاءاللہ ایام اعزا کی مجلس میں آؤں گا تو میں بتاؤں گا 24 چیزیں، 24 نعمتوں کو اللہ نے رسول کو دیا تھا حبیب روز معراج۔
24 چیزوں کو عجیب عجیب چیزیں دی. وہ جو آیت ہے نا سروت پڑھے محمد وآل محمد فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, یہ جو آیت ہے یہ بھی اسی کی ہے, معراج کی ہے. معراج کی آیت جو ہے نا, کیا آیت تھی, کیوں بلایا رسول کو, کئی چیزیں ہیں اس میں, تو انشاءاللہ وہ ایام میں بتاؤں گا. ایکسٹرا آرڈنری چیزیں جو رسول کو بلا کر دیا. جب چلے اللہ کا رسول تو اس وقت دنیا میں رات ہو رہی تھی, دنیا میں رات تھی, مڈ نائٹ تھی, آج کی رات, اور ایگزیکٹلی اوپر عرش الہی ہے, عرش الہی پہ نون تھا, دوپہر تھی, نیچے دنیا میں رات تھی, مڈ نائٹ ہو رہی تھی. جب رسول چلے عرش پر ظہر کا وقت تھا, رسول جبرائیل کے ساتھ پورے منزلوں کو طے کرتا ہوا چلا, چل کر اس مقام خواب قوسین تک پہنچا. اس کے بعد سدرہ تک پہنچا. سدرہ عربی میں اس درخت کو کہتے ہیں بیری کا درخت, جو عرش الہی پر ایک جھاڑ, ایک ٹری تھا بیری کا. وہاں تک جبرائیل پہنچا, سدرہ تک پہنچ کے کہا کہ اللہ کے مشہور واقعہ کہ آپ جائیے, میں نہیں جاتا, میں یہیں ٹھہرتا, اس لیے کہ میں آگے جاؤں گا پرے مغز کے برابر. پرے مغز اس ناخون کے نیل کے کون کو کہتے, کارنر کو. کہا اگر تم میں پرے مغز کے برابر بھی آگے جاؤں گا میں جل جاؤں گا. ایک چیز آپ نے غور کی, جبرائیل سردار ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس کی حد کیا ہے. اگر ہم کو بھی سمجھ میں آ جائے ہماری حد تو پھر گناہ ہی نہیں ہوتا. انسان حد میں رہے, سمجھے, حد سے اگر آپ کراس کرتے پھر پرابلم آتا ہے دنیا میں بھی. اگر ہر آدمی اپنی باؤنڈری کو سمجھ جائے نا تو پھر آگے نہیں بڑھتا. جبرائیل اوپر رکا رہا, اللہ کا رسول چلا. جب چلا تو وہ جو منظر وہ کوئی ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ معراج میں دیکھا کیا. وہ صرف رسول جانے یا وہ جانے کہ جو ان کا خالق ہے, جو جہاں گئے تھے. 7 مرتبہ اللہ کے رسول جب چلے معراج سدرہ سے آگے, ایک نور کا سمندر. دیکھیں انسان کو اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. میرے پاس الفاظ ہیں, نہ رسول نے سمجھایا نہ کسی نے نہیں دیکھا. یہ وہ جگہ پہ رسول گیا کہ جس جگہ پر کوئی نہیں گیا تھا اب تک. کیا ہے اس کے اندر, کیا تھا, اللہ کی قدرت, اللہ کی شان کیا تھی, کسی کو نہیں معلوم. ایک نور کا سمندر تھا, حجابات تھے. اللہ کا رسول نے اللہ اکبر کا, ایک پردہ ہٹا. پردہ کیا تھا, وہ رسول جانے یا خدا جانے. پھر اللہ اکبر کا, پھر اللہ, 7 مرتبہ اللہ اکبر کا. اسی لیے ہمارے پاس نماز میں مستحب ہے 7 مرتبہ, 7 ٹائمز اللہ اکبر کا. اس کے بعد کچھ نعمتوں کو دیکھا, الحم کا سورہ پڑھا, پھر نعمتوں کو دیکھا, رکوع میں چلے گئے, پھر کچھ نعمتوں کو دیکھا, سجدے میں گر گئے. پہلا سجدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا. اب وہ منزل تک پہنچ گئے کہ جہاں وہ تھا یا یہ تھے. سجدہ کیا, سجدے سے اٹھے. اٹھنے کے بعد اللہ نے کہا میرے حبیب تو نے میرے سامنے سجدہ کیا, اب میں تجھے وہ نعمت دینا چاہتا ہوں, مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے, مانگ میرے بندے مجھ سے کیا مانگتا ہے. اب رسول نے مانگنا شروع کیا, وہ انشاءاللہ وہ 24 نعمتیں. آخر میں کہا کہ تو میری امت پہ رحم کرنا, تو اللہ نے کہا میرے حبیب ہم نے پہلے سے ارادہ کیا کہ جو بھی ولایت علی پر قائم رہے گا اس کے لیے جہنم کی آگ, جہنم کی وہ نار اس کے لیے نہیں ہوگی. تو اللہ کا رسول نے دوسرا سجدہ کیا. روایتوں میں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز کا پہلا سجدہ اللہ کی عظمت کا ہے, دوسرا سجدہ ولایت علی کا سجدہ ہے جو رسول نے کیا تھا. ولایت علی کا نعمت, اس نعمت کا شکر ادا کیا, نعمت کا شکر ادا کر کے سر کو اٹھا لیا. جب خود اللہ کا رسول کہتا ہے کہ حالت یہ تھی, اس کا جلال, اس کی شان, پروردگار ہے. وہ کیا منظر تھا, بالکل ایک کمان کا. یا مجھے شاعر کا مسدس کا ایک بن یاد آیا
کہ پسے پردہ ہو تو اللہ کا لہجہ ہے علی، پسے پردہ ہو تو اللہ کا لہجہ ہے علی، سامنے آئے تو معبود کا چہرہ ہے علی، ذکر خالق ہو تو چڑھتا ہوا دریا ہے علی، مدعی جس کی نبوت ہے وہ دعویٰ ہے علی، حق پہ رہنا ہے تو اقرار علی کرنا ہے، پھر خوشی آپ کی بے موت اگر مرنا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ گفتگو ہوئی، دوران گفتگو پروردگار نے باتیں کی، مسلمانوں نے پوچھا تھا نیچے جب واپس آئے تھے۔ اچھا، واپسی کا عجیب منظر جب نکلے وہاں سے، سدرہ پہ جبرائیل کھڑے ہوئے انتظار میں، دیکھ کے کہا واپس آ گئے، کیا لے کر آئے اللہ کے پاس سے؟ تو کہا کہ میں نماز لے کر آ رہا ہوں۔ جبرائیل نے کہا آپ ہمیں نماز پڑھائیے۔ اوپر کے جو ملائکہ تھے نا، مقام قاب قوسین سدرۃ المنتہا کے جو ملائکہ، وہ وی آئی پی ملائکہ، بالکل وی آئی پی جس کو آپ بولیں گے نا، وہ پورا ٹاپ براس کے، جس جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل، وہ بڑے بڑے جو ہے نا، وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم کو نماز پڑھا۔ پہلی نماز جو پڑھی وہ ظہر کی نماز تھی۔ آج ہم جو ظہر کی نماز آہستہ پڑھتے ہیں نا، وہ ایک ریزن یہ ہے اس کا کہ اکیلے رسول نے پڑھی تھی۔ پھر واپس جب آئے تو یہاں پہ عصر کا وقت تھا، یہاں مغرب کا وقت تھا، یہاں مغرب کی نماز پڑھی۔ اسی لیے ہمارے پاس جب نماز قضا، ہم نماز قضاء عمری پڑھتے ہیں تو ہم فجر سے شروع نہیں کرتے، ظہر سے شروع کرتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے پہلی جو نماز پڑھی تھی اوپر وہ ظہر کی نماز تھی، پھر نیچے آئی، کوئی واجب نہیں ہے، لیکن جب مغرب کی نماز جبرائیل اور میکائیل اور سب کو وہاں پہ رسول نے جماعت کے ساتھ پڑھائی، اس لیے ہم وہ جماعت ہم زور سے پڑھتے ہیں۔ پھر نیچے آئے، چوتھے آسمان پہ آئے، چوتھے آسمان پہ زبردست نبی عیسیٰ بھی آ گئے، کہاں ہیں آپ، کیسے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، ہلو ہائے ہوا وہاں پہ۔ اس کے بعد رسول نے سینے سے لگایا عیسیٰ کو، گفتگو ہوئی، انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ رسول کے بیٹے کا کہ اب میں تو یہاں آ گیا اوپر، اب آؤں گا اسی وقت جب آپ کا فرزند آئے گا انشاءاللہ۔ نبی عیسیٰ سے گفتگو ہوئی، عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور کئی ملائکہ سے ملاقات ہوتے ہوتے ایک زبردست ملک سے ملاقات ہو گئی، وہ سامنے آ گیا۔ ہم گھبراتے ہیں، رسول تھوڑی، وہ جیسی سامنے آیا اس نے کہا السلام علیکم، رسول نے کہا علیکم السلام۔ رسول نے کہا کیا حال ہے یار تیرا؟ کہا I'm fine۔ اس کے بعد رسول نے کہا کچھ اپنا ایکسپیرینس بتاؤ، دیکھیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کہا کچھ ایکسپیرینس بتاؤ۔ اب اس نے اپنا ایکسپیرینس بتانا شروع کیا۔ ایک بات کہی جو معراج کے لیے ہمارے لیے ایک میسیج ہے دوستو، رسول کی، اس لیے کہ آج کی رات اگر یہ ڈیزیز، یہ بیماری ہمارے پاس ہے اور اگر ہم اسے نکال دیں تو معراج کا حق ادا ہو گیا، معراج کی فضیلتیں آپ کو مل گئی، آج کی رات کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے پاس ہے، اگر ہے وہ ہر انسان خود چیک کرے، اس لیے کہ یہ ڈیزیز، یہ کینسر ہے، لٹرلی کینسر ہے کہ وہ موت تک لے کے جاتا ہے۔ یہ بھی بیماری آپ کو آخرت موت تک لے کے جائے گی، کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ اس ملک الموت نے ایک جملہ کہا، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ بتا رہا، ملک الموت کا جملہ آج کی رات رسول سے کہا۔ اس نے کیا کہا کہ مجھے حیرت ہے انسانوں پر، ان انسانوں پر جو ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے شداد کا واقعہ پڑھتے ہوئے بتایا اس نے، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا کہ مجھے حیرت ہے، پلیز غور سے سنیں، یہ لڑکی، لڑکا، عورت، مرد سب کے لیے آج کی رات کا سب سے امپورٹنٹ میسج، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اس بیماری اگر ہر انسان خود چیک کرے، کہاں چیک کرے؟ جب آج گھر جائے نا، اپنے بستر پہ لیٹ کے سوچے کہ ہمارے پاس تو یہ ڈیزیز نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ بیماری نہیں ہے، اگر یہ بیماری ہے تو آج
آج کی رات معراج کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگ کر اس بیماری کو نکالو. ملک الموت نے رسول سے آج کی رات کہا کہ مجھے حیرت ہے انسانوں پر. میں سوچتا ہوں ملک الموت کہہ رہا ہے, ملک الموت, کہ مجھے حیرت ہے انسانوں پر, کیسے وہ غرور کرتے کہ جبکہ ایک لمحے کے لیے وہ موت کو روک نہیں سکتے پھر غرور کرتے. ایک لمحے کے لیے موت کو روک نہیں سکتے, اس کے بعد یہ تکبر, یہ ایگو, یہ سر کو اٹھانا, یہ بڑی بڑی چیزوں پہ فخر کرنا. بابا اگر آج کی رات کی برکتیں لینا چاہتے ہو تو یہ دعا کرو کہ مالک ہمارے پاس سے اگر یہ بیماری ہے تو اس کو نکال دے. غرور صرف پیسے کا نہیں ہوتا, غرور حسن کا بھی ہوتا ہے, غرور علم کا بھی ہوتا ہے, غرور بڑے گھر کا بھی ہوتا ہے, غرور بڑی گاڑی کا بھی ہوتا ہے, غرور بزنس کا بھی ہوتا ہے, غرور کپڑوں کا بھی ہوتا ہے. یہ اس کے پوری فہرست ہے. تو آج کی رات کا میسیج کیا ہے؟ معراج کا میسیج کیا ہے؟ معراج کا میسیج یہ ہے کہ ہم کو غرور کو اگر ہمارے پاس 1.1% بھی ہے, کوئی یہ نہ بولے یار میرے پاس نہیں ہے, یہ ذہن سے نکال دو پہلے. یہ سب سے پہلے اس غفلت کو نکالو. یہ کوئی نہ سوچے اس کے پاس ہوگا میرے پاس تو نہیں ہے. نو, سب کے پاس ہے. تھوڑا تھوڑا تو سب کے پاس ہے نا. اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ اس کے پاس ہوگا, دیکھیں جب بھی کوئی روایت سنے نا, پورے شکاگو میں چیک مت کرو کہ کس کے پاس ہے, پہلے اپنا چیک کرو بابا, اپنا چیک کرو. شکاگو میں جا کے چیک مت کرو اس کے اگر مولانا نے کہا چلو لیٹس سی, وہاں فون کر کے چیک کرو, سوچو بیٹھ کے آدھا گھنٹہ ویسٹ کر رہے اس کے پاس. نو 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 نو, اپنا چیک کرو کہ میرے عابد بن رامی کے پاس کتنا ہے. یہ بھی عورت بھی سوچے, اور عموماً ہمارے پاس کمی ہوتا ہے. ایک ہی دن رہ گیا اس لیے کھل کے بھی بول رہا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. سب سے پہلے یہ چیک کرو کہ آج کی رات میرے پاس تو نہیں ہے غرور. 1.1% سب کے پاس ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ بول سکے کہ نہیں میرے پاس. کسی نہ کسی طریقے سے سر کو اٹھتا ہے. بابا علی والا کبھی سر کو نہیں اٹھاتا. غرور تکبر کرنا ہے تو محبت علی میں کرو کہ میرے پاس ہے لیکن اس کے پاس نہیں. یہ شکر ادا کرو. اس میں نہیں کہ پیسہ میرے پاس, طاقت میں. نو پتہ جس ملک الموت کا جملہ ہے آج کی رات. حیرت ہے مجھے ان لوگوں پہ کیسا غرور کے ساتھ زندگی گزاریں جبکہ ایک لمحے کے لیے موت کو نہیں روک سکتے. وہاں سے رسول ملک الموت سے باتیں کر کے پھر نیچے آئے پہلے آسمان پر, پھر وہاں پہ نماز فجر پڑھائی, پھر وہاں سے نیچے آ گئے. میں نے 10 منٹ میں پوری جرنی بتا دی. یہ تو فریکشن آف سیکنڈ کی جرنی ہے. اگر آپ نارمل اس میں دیکھیں تو سالوں گزر جائیں جتنا رسول نے ٹائم اوپر سپینڈ کیا. نیچے آئے, رات گزری, صبح میں سب کو پتا چلا گئے تھے باس اوپر گئے تھے, اور پھر واپس بھی آ گئے. سب کو خواہش ہوئی, پہنچ گئے. مکے کا زمانہ نیا اسلام ہے 4-5 سال کا. پہنچ گئے سب, پہنچ کے کہا کہ کیا ہوا اوپر. اب سرکار نے جب شروع کرنے سے پہلے میرا مولا پہلو میں تھا, کہا یا علی تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ کون بتائے گا؟ تم بتاؤ گے. اب تو پوچھا علی بھی گئے تھے تو کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. تو رسول نے پوچھا, لوگوں نے پوچھا, پھر ہوا کیا؟ دیکھا خدا کو. یہ موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں تھے. قوم موسیٰ نے تو کہا تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے, لٹرلی دیکھنا. دیکھیں ان کی حدیں بہت زیادہ تھی. بات کو یہاں روک کے وہ ایک بات وہاں بتاتا ہوں اس لیے کہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, شعر کو پڑھنا چاہ رہا ہوں میں, مولا علی کا ہے. تو ان کی قوم نے تو بڑی حد کر دی تھی. یہ کہا تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. موسیٰ نے کہا یار میں نے نہیں دیکھا, تم کیسا دیکھو گے؟ تو کہا نہیں ہم کو دیکھنا ہے. اصرار, فورس بڑا لے کر آئے. واقعہ آپ کے سامنے ہے. 70 آدمی غش کھا کے گر گئے. موسیٰ ہلاک ہو گئے, موسیٰ غش کھا گئے. یہ عجیب انسیڈنٹ ہے. یہ بھی میں نے وہ پہاڑ دیکھا ہے ایجپٹ میں, بلیک ہو گیا ہے پورا. اس لیے کہ میرے مولا کا ایک جملہ ہے خطبے میں کہ میں وہ اصلی نور کی چمک ہوں. وہ کون سا نور ہے, کہاں چمکا, کسی کو نہیں معلوم. میرا مولا کہتا ہے میں وہ اصلی نور کی چمک ہوں جو چمکا تھا.
تو اس وقت شاعر نے کہا کہ خود ہی گم ہو گئے ایک ایسا نظارہ دیکھا. غور سے سنیں, خود ہی گم ہو گئے ایک ایسا نظارہ دیکھا, طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا. ارے کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا, اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ, لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ, لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. تو عزیزو وہ تو قوم تھی, اب نیچے آئے تو مسلمانوں نے پوچھا بتائیے ہوا کیا. رسول نے تفصیل بتانا شروع کی. ایک منزل ایسی آئی کہ رسول نے کہا کہ میری اور خدا کی گفتگو ہوئی, باتیں ہوئی, ہم نے باتیں کی. اب سب کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی, سب نے ایک آواز ہو کے کہا یہ بتائیے اس کی آواز کیسی ہے, آواز کیسی ہے, کیسا بات کیا اس نے, کیسی آواز, خوبصورت آواز ہے. کیا کہا نہیں معلوم. رسول نے کہا کہ میں بتاتا ہوں, لیکن آغا سروش نے اپنے 2 مصروں میں کہا, وہ نہیں ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. رسول سے کہا یہ بتائیے کہ آواز کیسی ہے, بات کیسے ہوئی. آغا نے کہا کہ حق نے فرمایا, حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دیں زحمت, حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دیں زحمت, آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے. حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دیں زحمت, آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے. بس اسی حیدر کا واسطہ میں دیتا ہوں کہ پروردگار تجھے اپنے اس محبوب ترین بندے مولا مشکل کشا کا واسطہ, اللہ کے رسول کا, تیرے حبیب کا واسطہ, ہماری اس مختصر سی محفل کو قبول کر لے. آج کی رات جو نعمتیں, برکتیں, رحمتیں تو نے رکھی ہے اور تو جو بانٹ رہا ہے, پروردگار جتنے یہاں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ ہاتھوں کو پھیلا کر تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں, اپنی رحمتوں کو, اپنی برکتوں کو, اپنی بلیسنگز کو ان پر نازل کر دے. سب مل کے آمین بولیے. دعا کا وقت ہے. پروردگار تجھے میرے مولا کا واسطہ, اپنے حبیب کا واسطہ, آج کی رات سب سے پہلے جتنے مرحومین ہیں ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے. آج کی رات ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار آج کی رات تو ہم سے راضی ہو جا. پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. پروردگار آج کی رات جو جو مولا کے چاہنے والے پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. جو جو امام کے چاہنے والے بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت کامل عطا فرما. بالخصوص جناب نیر رضوی صاحب کو مکمل طور پر صحت کامل عطا فرما. پروردگار آج کی رات کا واسطہ, اپنی رحمتوں کا واسطہ, پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا. دنیا بھر میں جہاں جہاں میرے مولا کے چاہنے والے, بالخصوص عراق, ایران, لبنان, پاکستان, بحرین, سعودی عربیہ, سیریا میں جو مولا کے چاہنے والے ہیں, اللہ ان کی تو جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. تو آزاداری کی حفاظت فرما. دشمنان آزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. جنت البقیع کی خوبصورت تعمیر کروا دے. دشمنان جنت البقیع کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی, تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں. پروردگار ہمارے زمانے کے امام کو سلامت رکھ اور خون حسین کا بدلہ لینے فرزند زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر کل مومنین اور مومنات, اور آج جس کی پہلی رات ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم